بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، پریشانیاں دور فرمائے اور اللہ کی ذات کسی کا محتاج نہ کرے سوائے اپنی ذات کے، آمین۔ آج میں آپ کے لیے ایک اور بہت ہی مجرب وظیفہ لے کر آئی ہوں اور بہت ہی اہم وظیفہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہی ہوں۔ کسی بھی ناممکن کام کو کرنے کے لیے، اس کو ممکن کرنے کے لیے یہ وظیفہ میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں۔ ناممکن کام کیا ہے؟ جیسے کہ کوئی انسان بار بار ایک امتحان دیتا ہے اور اس میں اس کو کامیابی نہیں مل رہی، یا باہر جانے کے لیے کوشش کرتا ہے لیکن کوئی نہ کوئی رکاوٹ اس میں آ جاتی ہے۔ انسان پریشان ہو جاتا ہے کہ میرے کاغذات بھی ٹھیک ہیں، انٹرویو بھی ٹھیک جا رہی ہے، سب کچھ ٹھیک اور نارمل چل رہا ہے، لیکن میں باہر کیوں نہیں جا پا رہا، یا ویزا نہیں لگ رہا، یا بار بار انٹرویوز تو دیتے ہیں لیکن انٹرویوز میں پاس نہیں ہو پا رہے۔ تو ایسے میں انسان پریشان ہو جاتا ہے اور یہی سوچتا ہے کہ پتہ نہیں کہاں پہ رکاوٹ آ رہی ہے، کہاں پہ کوئی ایشو آ رہا ہے۔ اس طرح کے ناممکن کام جس میں انسان بالکل مایوس ہو جاتا ہے، یا کوئی ایسی بیماری جس کا علاج آپ کو سمجھ میں ہی نہیں آ رہا، اپنے ڈاکٹروں کو بھی دکھایا، طبیبوں کو بھی دکھایا، حکیموں کو بھی دکھایا، دم درود بھی کروایا، لیکن آپ کو کچھ فرق ہی نہیں پڑ رہا۔ اس طرح کے ناممکن کام جس کی وجہ سے بندہ بالکل مایوس ہو جائے، اس کام کے لیے یہ بہت ہی اہم، مجرب اور کامیاب وظیفہ ہے۔ اس کے علاوہ بہت سے ناممکن کام ہیں، میں سارے تو یہاں پر نہیں گنوا سکتی، لیکن یہ کچھ مثالیں دی ہے آپ کو۔ آپ کسی بھی کام کے لیے یہ وظیفہ کر سکتے ہو، جیسے کہ شادی کا مسئلہ ہو گیا، اولاد میں کسی چیز کا مسئلہ ہو گیا، تو یہ ساری رکاوٹیں اور بندشیں توڑنے کے لیے میں آپ کو ایک خاص وظیفہ دیتی ہوں آج۔ یہ ایک بہت اہم وظیفہ ہے، تھوڑا سا مشکل ہے، زیادہ مشکل نہیں ہے لیکن تھوڑا سا مشکل ہے، تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے اس میں، لیکن تھوڑا سا تو ہم اپنے مقاصد کو پورا کرنے کے لیے ایفرٹ کر سکتے ہیں نا۔ اب آتے ہیں وظیفہ کی جانب۔ میں آپ کا ٹائم زیادہ ویسٹ نہیں کروں گی، کیونکہ اکثر ویڈیوز بہت لمبی ہو جاتی ہے، 8 سے 10 منٹ تک چلی جاتی ہے، پھر لوگ پورا نہیں دیکھتے اور پھر پوچھتے رہتے ہیں انسٹا پر کہ اس کا طریقہ کیسا ہے اور کیا طریقہ کار ہے۔ آپ ویڈیو پوری دیکھا کریں، انشاءاللہ آپ کو میں کوشش کرتی ہوں کہ پورا سمجھاؤں۔ اور دوسری بات، میرا کسی بھی وظیفے کو کرنے کے لیے آپ کو اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں وہ وظائف آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں جس کی اجازت میں آپ کو پہلے دے چکی ہوئی ہوتی ہوں۔ وہ وظائف جس میں لائک، شیئر اور کمنٹ اور سبسکرائب یہ چیزیں میں نہیں مانگتی۔ آپ اپنا وظیفہ کیجئے، کوئی ضرورت نہیں ہے لائک، شیئر اور کمنٹس وغیرہ کی، یہ چیزیں نہ کریں، بس آپ صرف اور صرف اپنا وظیفہ کیجئے۔ اور ہاں، مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا، اور میرے بچوں کے لیے خاص کر دعا کیجئے کہ اللہ ان کے نصیب اچھے کرے۔ آپ یہ وظیفہ دھیان سے سنیے، دیکھیے کہ میں آپ سے کیا بول رہی ہوں۔ انشاءاللہ اللہ اپنی رحمت سے آپ کی ساری رکاوٹیں اور مشکلات دور فرمائے گا انشاءاللہ۔ اللہ آپ کے ناممکن کام ممکن بنا دیں گے، جس وجہ سے آپ نا امید ہو چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے آپ کا وہ کام ایسے کرے گا، سوچتے رہ جائیں گے کہ اللہ نے ایسا وسیلہ اور یہ چیز کہاں سے کروا دی۔ جو چیز آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا، اللہ وہ کر دے گا انشاءاللہ۔ اب توجہ سے سنیے۔ 4 رکعت نماز نفل صلاۃ حاجات کے آپ نے پڑھنے ہیں، 2 رکعت پہلے اور 2 رکعت بعد میں، یہ 4 رکعت 2 کر کے پڑھنے ہیں۔ مکروہ اوقات کے علاوہ یہ نوافل آپ کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں، رات میں پڑھ سکتے ہیں، صبح جو فجر کے نماز کے بعد کا ٹائم ہوتا ہے، جب سورج نکل رہا ہوتا ہے، جب سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے،
اس دونوں ٹائم میں ہم نوافل نہیں پڑھ سکتے، یا بالکل جب سورج 12 بجے کے آسمان کے بالکل جب ہمارے سر پہ ہوتا ہے سورج، اور تب ہم نوافل نہیں پڑھ سکتے۔ یہ 3 اوقات ہیں، اس میں مکروہ ٹائم ہے تو اس میں ہم نوافل نہیں پڑھتے۔ تو اس کے علاوہ آپ کبھی بھی کسی بھی ٹائم نوافل پڑھ سکتے ہو صلاۃ حاجات کی۔ اب آپ نے پڑھنے کیسے ہیں نوافل؟ پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ اخلاص 41 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد جب آپ کھڑے ہو جائے اور دوسری رکعت پڑھ رہے ہوں تو دوسرے میں سورۃ فاتحہ کے بعد 31 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنا ہے۔ اس کے بعد سلام پھیر کر اور پھر اپنا ٹائم ویسٹ کیے بغیر، بالکل ٹائم ضائع کیے بغیر ایک دم سے اٹھ کے کھڑا ہونا ہے اور پھر سے 2 رکعت پڑھنے ہیں۔ کوئی بات چیت ضروری نہیں، بالکل نہیں کرنی، پر پھر بھی اگر کوئی ضروری بات کرنی ہو تو وہ آپ کر سکتے ہیں، لیکن بالکل کوشش کریں کہ اس ٹائم آپ کسی سے بات بھی نہ کریں۔ پھر سے 2 رکعت نفل پڑھنے ہیں صلاۃ حاجات کی۔ اس میں 2 رکعت میں جو فرسٹ والا رکعت ہوگا اس میں 21 مرتبہ پڑھنا ہے، دوسرے والے میں پھر کھڑے ہو کے آپ نے 11 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنا ہے سورۃ فاتحہ کے بعد۔ جب آپ کے یہ 4 رکعت پورے ہو جائیں تو آپ نے 51 مرتبہ 51 ٹائم یہ آپ نے درود شریف پڑھنا ہے، درود ابراہیمی۔ اس کے بعد آپ سجدے میں جا کر اور 100 مرتبہ، صرف 100 مرتبہ یا اللہ یہ پڑھنا ہے۔ اب اس کے بعد آپ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر اور دعا مانگے جو آپ کا مقصد ہے۔ یہ دعا اتنی طاقتور، اتنی پاورفل ہے کہ یہ اللہ کے عرش کو ہلا کے رکھ دے گی۔ اللہ رب العزت تو ہماری شہ رگ سے بھی نزدیک ہے، وہ تو جانتے ہیں کہ ہم کیا مانگ رہے ہیں، کیا چاہ رہے ہیں، لیکن پھر بھی وہ فرشتوں سے پوچھیں گے کہ یہ عرش کیوں ہل رہا ہے، تو فرشتوں نے بولنا ہے، بتانا ہے کہ یہ فلاں فلاں بندے نے ایسے صلاۃ حاجات پڑھی ہے، ایسا سجدہ کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ عرش سے فرمائیں گے کہ اے عرش تو ٹھہر جا اور تو گواہ رہے کہ میں نے اس انسان کی دعا قبول کر لی اور اس کی جو حاجت ہے وہ پوری ہو جائے۔ یہ کتنی طاقتور اور پاورفل عمل ہے، اور اللہ کو اس انداز سے مانگنا کتنا محبوب ہے۔ تو آپ کا اگر بڑے سے بڑا بھی کوئی مسئلہ ہوگا تو آپ اگر اللہ سے اس انداز سے مانگو گے تو انشاءاللہ اللہ آپ کا وہ مسئلہ ایک بار سے ہی حل کر دے گا انشاءاللہ۔ یہ عمل صرف ایک بار کرنے کا ہے، صرف ایک بار میں ہی آپ کا کام ہو جائے گا۔ میں نے کبھی بھی کسی کو بھی یہ عمل کروایا ہے تو ایک بار سے زیادہ کسی نے بھی نہیں کیا، تو یہ اتنا پاورفل عمل ہے۔ ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو رہی ہے، اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے اور اپنے ساتھ اپنے دوسرے بہن بھائیوں کے لیے بھی دعا کیجیے کہ اللہ اپنی رحمت سے سب کے مسئلے حل کرے، آمین، والسلام۔